معلوم ہے آج کسی کو نیند نہیں آئے گی کیونکہ اسٹیج اتنا اونچا ہے کہ مجھے دیکھنے کے لیے آپ کو گردن اٹھا کے سننا پڑے گا، اور جب گردن اٹھی ہوتی ہے تو نیند نہیں آتی ہے۔ درود پاک پیش کرنے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلع نظر کر رہا ہوں حضور صاحب سجادہ خانقاہ علیہ جمالیہ سلیمانیہ حضرت پیر طریقت جناب سید اسلم میاں صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ میں ان کی دعائیں لیتا ہوں، خادم شاہ صاحب و تمام سادات کرام کی مطلع نظر کر رہا ہوں، توجہ کریں۔ نائب مصطفیٰ اوپر چڑھنے مت کے پورا اسٹیج ملتا ہے، جو کرنا وہی کرنا۔ نائب مصطفیٰ شاہ ہندوستان، اردو نہیں سمجھ میں آ رہی، سبحان اللہ۔ نائب مصطفیٰ شاہ ہندوستان، خواجہ خواجگاں خواجہ ہندل، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نائب مصطفیٰ شاہ ہندوستان، خواجہ خواجگاں خواجہ ہندل ولی، مرشد ناقصاں ہادی کاملہ، مرشد ناقصاں ہادی کاملہ، خواجہ خواجگاں خواجہ ہندل ولی، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ شاہ ہندوستان، خواجہ خواجگاں خواجہ ہندل ولی۔ شعر بطور خاص ہے کہ اے عطائے نبی جان نور علی، سبحان اللہ۔ میں پڑھ نہیں رہا کہ میں اپنا پڑھا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ اے عطائے نبی جان نور علی، سیدہ فاطمہ کی ردائے جلی، اے عطائے نبی جان نور علی، سیدہ فاطمہ کی ردائے جلی، ارے رنگ حسنین کا تیرے رخ سے آیا، رنگ حسنین کا تیرے رخ سے آیا، خواجہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسنین کا تیرے رخ سے آیا، خواجہ خواجگاں خواجہ ہندل ولی۔ بطور خاص علماء کرام کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر کہ پرتب مصطفیٰ بن کے تبلیغ کی، پرتب مصطفیٰ بن کے تبلیغ کی، مظہر مصطفیٰ بن کے تعلیم دی، پرتب مصطفیٰ بن کے تبلیغ کی، مظہر مصطفیٰ بن کے تعلیم دی، ارے حق دکھایا حق دکھایا بانداز پیغمبرا، حق دکھایا بانداز پیغمبرا، خواجہ خواجگاں خواجہ ہندل ولی، مرشد ناقصاں ہادی کاملہ، خواجہ خواجگاں خواجہ ہندل ولی۔ اللہ ہم سب کو نشے کی لت سے محفوظ رکھے۔ زمین کو یہ لت عجیب ہے، لوگ ہوش میں جاتے ہیں بے ہوش آتے ہیں، مگر ایک مدھوشالہ اسی بھارت میں ایسی ہے
وہاں کا منظر ہی الگ ہے. توجہ چاہوں گا کہ جتنے بے ہوش تھے ہوش میں آ گئے, جتنے بے ہوش تھے ہوش میں آ گئے, میں کدے سے تیرے منزلیں پا گئے. جتنے بے ہوش تھے ہوش میں آ گئے, میں کدے سے تیرے منزلیں پا گئے. ارے تھام کر دامن ساقیے مہرباں, تھام کر دامن ساقیے مہرباں, خواجہ خواجگاں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد. یہ شعر تھوڑا سا آپ کے لیے وضاحت طلب ہے. عابد کہتے ہیں پجاری کو. کسے کہتے ہیں؟ جیسے وہ معبود ہے, ہم اس کے عابد ہیں, ہم اسے پوجنے والے ہیں. اسی کا بہو وچن جو ہے وہ فارسی میں عابد کا عابدان ہے. کیا ہے؟ اور بت کہتے ہیں مورتیوں کو جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں غیر مسلم لوگ. خاص توجہ چاہوں گا اس شعر پر. غریب نواز کے آنے سے پہلے کہ بھارت کو ذرا سوچے کیسا رہا ہوگا 850 برس پہلے, 900 برس پہلے. توجہ چاہوں گا کہ نسبت چشتیت کا سہارا ملا. کہہ دیجیے زور سے. نسبت چشتیت کا سہارا ملا, ڈوبتی کشتیوں کو کنارہ ملا, ڈوبتی کشتیوں کو کنارہ ملا. ارے رہبری پا گئے عابدان بتا, سبحان اللہ, گئے عابدان بتا, خواجہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. مرشد ناقصاں ہادی کاملا, خواجہ خواجگاں خواجہ. اس شعر میں کچھ نہیں کہوں گا, مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس پنجابی ماحول میں کتنی اردو زندہ رکھے ہوئے ہو. پوری توجہ چاہوں گا کہ پنجتن کے دلارے حسن سرجری, پنجتن کے دلارے حسن سرجری, خواجہ عثمان کے پیارے حسن سرجری. پنجتن کے دلارے حسن سرجری, خواجہ عثمان کے پیارے حسن سرجری. ارے کعبہ عشق ہو قبلہ عاشقاں, کعبہ عشق ہو قبلہ عاشقاں, خواجہ خواجہ مرشد ناقصاں ہادی کاملا, خواجہ خواجگاں خواجہ. سبحان اللہ. دو شعر باقی رہ گئے اور ایک مقطع توجہ چاہوں گا کہ حق کا پیغام لائے ہوئے ہند میں, حق کا پیغام لائے ہوئے ہند میں. ارے آپ آئے ہمارے لیے ہند میں, سبحان اللہ, ہمارے لیے ہند میں. ارے بن گیا تم سے اجمیر رش کے جناب, بن گیا تم سے اجمیر رش کے جناب. خواجہ ہاتھوں کو خواجہ خواجگاں خواجہ زند الولی, مرشد ناقصاں ہادی کاملا, خواجہ خواجگاں خواجہ زند الولی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کے ساتھ
آخری پر سماعت کر لیں آخری شعر کہ دھڑکنے نام تیرا جپے روز و شب، دھڑکنے نام تیرا جپے روز و شب، اور مرتے دم تک تیرا ذکر ہو زیر لب، مرتے دم تک تیرا ذکر ہو زیر لب، ارے بس یہی، ہاں بس یہی ایک تمنا ہے ورد زباں، بس یہی ایک تمنا ہے ورد زباں، خواجہ خواجگاں خواجہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ لوگ نہیں سن رہے مگر چلیے نبھا لیا کسی طرح، مختص پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ اور یہ شعر بڑا نازک ہے، مختہ ہے، اور بات دل کی کہی ہے، اگر آپ کے دل سے چھو جائے تو دعا دیجیے۔ میں توجہ چاہوں گا کہ لب ہلے، لب کہتے ہیں ہونٹوں کو، کسے کہتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا، لب ہلے لب ہلے بھی نہیں مدعا مل گیا، لب ہلے بھی نہیں مدعا مل گیا، نور کو در سے تیرے خدا خدا مل گیا، ارے لب ہلے نہیں مدعا مل گیا، نور کو در سے تیرے خدا مل گیا، اور چھوڑ کر تیرا دربار جاؤں کہاں، چھوڑ کر تیرا دربار جاؤں کہاں، خواجہ خواجگاں ہند الولی سبحان اللہ، مرشد ناقصہ ہادی کاملہ، خواجہ خواجگاں خواجہ الولی۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور غازی ملت کے 4 روزہ دورہ ہنومان گڑھ کا یہ آخری اجلاس ہے، لاسٹ ہے لیکن لیسٹ نہیں ہے، سبحان اللہ، فائنل ہے۔ میں تو آتا جاتا سال میں کبھی 1 بار، اور زیادہ آپ نے اگر تڑپ دکھا دی تو 2 بار آ جاتا ہوں، جیسے اسی بار ہوا۔ الحمدللہ۔ لیکن حضور غازی ملت کی تاریخیں بڑی قسمت سے ملتی ہیں، اور اس وقت تو آپ کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، ایک طرف غازی ملت ہیں جو فیضان شاہ سمنان لے کے آئے ہیں، دوسری طرف حضرت سیدنا غلام اللہ بخش صاحب ہیں جو فیضان شاہ سلیمان لے کر آئے ہیں، دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، جتنا لوٹنا ہو سب کا لوٹ۔ میں زیادہ دیر تک ان کے درمیان حائل بھی نہیں رہوں، بس ان کی تقریر کی تمہید بن کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بدلتے ماحول میں ہمارے لیٹ لطیف پرشوں سے کہیں آگے ہماری بہنیں ہیں جو تب سے بیٹھی ہوئی تھیں جب سے جلسہ شروع ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی جو سیما ہے اسے کراس کر کے بیٹھ گئی۔ لیکن بہرحال انہی کا خیال کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ آج جب اجلاس میں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں تو پھر وہ گفتگو کی جائے جس میں اسلام کی ایک عظیم الشان تاریخ اسلام، یعنی حضرت آدم سے لے کے آج کی ایک عظیم الشان شہزادی جسے دنیا سیدہ مریم کے نام سے جانتی ہے، ان کے حوالے سے بات کی۔ اسی حوالے سے میں نے قرآن پاک کے 3 پارے سورہ آل عمران شریف ایک آیت کے خوبصورت ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ بھیا بولو تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، بس اسی کو محبت کہتے ہیں۔ اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ دینا، نہ لگے تو خاموشی سے بیٹھے رہنا، بولنا، ٹھیک ہے؟
ارشاد ربانی ہے. اور وہاں سے پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو. وہاں سے پکارا زکریا علیہ السلام نے. بولیے نہیں میں بول رہا ہوں اپنے رب کو. ہنالک دعا زکریا. زکریا اللہ کے نبی کہاں سے پکارا؟ ہاں سے. کیوں پکارا؟ کس کے لیے پکارا؟ اور وہ وہاں ہے کہاں؟ یقین جانو اگر آپ کو یہ وہاں سمجھ میں آ جائے تو یہاں بیٹھے بیٹھے سارا جہاں سمجھ میں آ جائے. سبحان اللہ. پھر بھی اس سے پہلے کہ میں آپ کے ذہن کو آپ کے دماغ کو ادھر لے چلوں، وہاں جہاں سے پکارا، میرا جی چاہتا ہے کہ پہلے میں یہ تو بتا دوں آخر کیوں پکارا. الحمدللہ یہ اہل سنت کا مجمع ہے اور آج پورا مجمع کھنجا تھا حضور جمال الاولیاء کے نام نامی اس میں گرامی سے اپنے آپ کو منسوب کر کے ان کی چھت چھایا میں بیٹھا ہوا. کسی کو ایک جمال مل جائے تو کمال ہو جائے. یہ وہ خانوادہ ہے یہاں دو جمال. ایک وہ ہے جس نے سرکار سلیمان سے ڈائریکٹ جمال لیا اور دوسرا وہ جمال ہے جس نے اپنے جمال کو جمال لیا. اور ان دونوں عظیم الشان گدیاں ہیں اور اس کے گدی نشین جلوہ. میں آؤں گا ادھر، جیسا آپ سنیں گے ویسے ہی سناؤں گا. میرے بارے میں اتنا تو لوگ جانتے ہیں کہ میں رات کا مولوی ضرور ہوں مگر دن کا پیر ہوں، اور ہر سمجھدار پیر سنی دیکھ کے ہی فاتحہ کرتا ہے. تو جیسی آپ کی شیرنی ہوگی ویسے ہی میرا فاتحہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ میں چاہتا ہوں ایسا سنو کہ آج سب کو پتا چل جائے کہ یہاں سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ ہو. کیوں پکارا یہ جاننا ضروری ہے. الحمدللہ اہل سنت کا مجمع ہے اور ہم سب بزرگوں سے جڑے ہوئے ہیں. جڑے کہ نہیں؟ ابھی آپ کے پڑوس میں نواز شریف میں عرس ہوا سرکار سید نادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. بہت سارے لوگوں نے منتیں مانی ہوں گی. مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مانا کرو، سینہ ٹھوک کے مانا کرو، ڈنکے کی چوٹ پہ مانا. اور ہماری ماں بہنوں سے تو پوچھو مت، ان کا حال تو ہم منت ماننے میں ہم لوگوں سے 2 قدم آگے. کچھ بہنیں تو ایسی منت مان لیتی ہیں کہ اسے پورا کرنے کے لیے مفتی صاحب کا قلم ہی نہیں چلتا. جیسے کوئی بہن یہ منت مان لے کہ اے غریب نواز 14 سال ہو گئے مجھے اولاد نہیں ملی، بچے کا سکھ نہیں ملا. میں منت مانتی ہوں کہ اگر اولاد مل گئی تو میں اپنی اولاد کو آپ کی چوکھٹ پہ چھوڑ دوں گا. اب بتائیے کون مفتی صاحب اس کی اجازت نہیں ہے؟ پہلی بات تو اس عورت کو درگاہ ہی پہ جانے کی اجازت نہیں ملے گی، بچہ چھوڑنا ضروری ہے. لیکن منت کا قصہ بھی ہے جی. ایک عورت نے منت مان لی. اب منت کو کیا کیا؟ یہ قصہ میں نے اپنے والد گرامی سے سنا. منت مان لی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں مسجد میں ڈھول بجواؤں گی. اب بتائیے کوئی مفتی صاحب اجازت دیں گے؟ بولو بھائی. میں گجراتی نہیں بول رہا ہوں، ہندی میں بول رہا ہوں. کوئی دیں گے اجازت؟ ڈھول وہ بھی مسجد میں؟ استغفر اللہ. مان لیا کسی بہن نے، اور وہ کوئی معمولی بہن نہیں تھی، وہ امام صاحب کی بیوی. امام صاحب کی بیوی. منت پوری ہو گئی تو بیوی نے ضد شروع کر دی، ہے امام صاحب میری منت میں ڈھول بجواؤں گی، میں نے کہا تھا ڈھول بجواؤں گی، ڈھول بجواؤں. امام صاحب نے سمجھایا پاگل ہے کیا تو، میری نوکری کھائے گی.
اگر میں نے ڈھول بجوا دیا تو پورا گاؤں میرا ڈھول بجا نہیں چلے گا. کہنے پھر تو گڑبڑ ہو جائے گا, میرا الٹا سیدھا ہو جائے گا. میں نے منت مانی تھی. اتنی ضد کیا کہ امام صاحب نے کو ایک آئیڈیا دماغ میں آیا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک چل میں تیری منت خود اتارتا. اپنی گردن میں ڈھول کو لٹکایا اور سیدھے مسجد کے اندر. اب جو مسجد میں نماز پڑھنے والے وہ دیکھ رہے امام صاحب ڈھول لے کے, یہ عالم ہے یا قوال ہے؟ ڈھول لے کے معاملہ کیا ہے؟ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی پوچھنے کی. امام صاحب جا کے سیدھے ممبر پہ بیٹھے اور کہا اے لوگوں یہ ڈھول ہے. کیا ہے؟ ڈھولک. آپ لوگ کیا بولتے ہیں پنجابی میں؟ ڈھولی بولتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. ڈھول ہے یہ, ڈھولک. یہ اسے بجانا بالکل ناجائز و حرام. چاہے ایسے بجاؤ, بجا بھی رہے, چاہے ایسے بجاؤ اور چاہے دونوں ہاتھ سے ایک ساتھ بجاؤ, حرام. منت پوری ہو گئی. مسئلہ بھی بتا دیا. ایسی منت میں اپنی بہنوں سے کہوں گا بھائی نہ مانگا کرو کہ اس میں تکلیف ہو. لیکن میاں ایک خاتون تھی جنہوں نے منت مانگی اور وہ کوئی اور نہیں, وہ زوجہ عمران ام مریم, حضرت عمران کی بیوی جناب مریم کی ماں تھی. اللہ نے ان کے پاس کوئی کمی نہیں رکھی. She was granted by everything. سب کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا, کوئی کمی نہیں. جاہو جلال ان کے گھر میں, فضل و کمال ان کے گھر میں, حسن و جمال ان کے گھر میں, جود و نوال ان کے گھر میں, امامت ان کے گھر میں, قیادت ان کے گھر میں, سیادت ان کے گھر میں, شرافت ان کے گھر میں, نجابت ان کے گھر میں. حد تو یہ ہے کہ نبوت و رسالت ان کے گھر میں. معمولی خاتون نہیں, پورا فلسطین انہیں اپنی زبان میں امیرہ اور آپ کی زبان میں کہوں تو راج ماتا کہہ کے پکارتا. بس ایک کمی تھی, صرف ایک کمی, اور وہ یہ she wanted to be a mother of child. وہ کسی بچے کی ماں بننا چاہتی تھی. انہوں نے اپنے کان سے سب کچھ سنا. کوئی انہیں راج ماتا کہہ کے پکارتا تھا, کوئی امیرہ, کوئی سیدہ, کوئی طیبہ, کوئی طاہرہ, کوئی متولیہ, کچھ بھی کہتے تھے, لیکن کوئی ماں ماں کہنے والی آواز انہوں نے نہیں سنی تھی. کتنی بار انہوں نے دعا مانگی وہی جانتی. ایک دن رہا نہیں گیا تو کیا مان لی, جیسے ہماری بہنیں مانگتی ہیں بالکل اسی لے جائیں. اس منت کا ذکر قرآن میں ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں سینہ ٹھوک کے مانا. منت مان لی کیا؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اللہ پاک اپنے محبوب کو یاد دلا رہا ہے کہ یہ محبوب یاد کرو جب میری نیک بندی زوجہ عمران, عمران کی بیوی, جب ام مریم نے میری بارگاہ میں ایک نظر مانی تھی, منت مانی تھی, اور وہ یہ کہ اے اللہ تو بس مجھے ماں بنا دے, میری کوکھ کو بھر دے. میں منت مانتی ہوں کہ جو بھی ہو, چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو, مولا میں تیرے حوالے کر دوں. فتویٰ دینے والے سے کہو مریم کی ماں پہ فتویٰ دے, میں فتقبل منی, قبول کر. منت ماننی تھی, دعا باب حجابت سے ٹکرا گیا, باب حجابت سے ٹکرا گیا. ایک ہی لمحے میں دعا قبول ہوئی اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد حضرت مریم اپنی ماں کی گود میں آ گئی. قرآن پاک نے اس منظر کی منظر کشی کی ہے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها إلى آخر الآيات. مختصر یہ ہے شارٹ کٹ میں, کیونکہ مجھے اپنی سیما پتہ ہے, کہاں مجھے بریک لگانی ہے. توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو.
ہاتھ میں جناب مریم کو لیا, نشانیاں دیکھی تو عرض کیا مولا یہ تو بیٹی تھی. اللہ کرے سمجھ میں کیا عرض کیا, یہ ہی نہیں شی بیٹی. بیٹا ہوتا تو میں اپنی ممتا کے سینے پہ پتھر رکھ لیتی, کوئی سہارا اسے مل جاتا, مگر یہ تو بیٹی. اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے بابا پردہ کر گیا, کیونکہ میری منت ہی ایسی تھی کہ میں تیرے حوالے کر دوں. حوالے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آنے والی مریم کے سر پہ نہ باپ کا سایہ ہو نہ ماں کا سایہ ہو. اگر اللہ کے حوالے ہونا ہے تو ماں باپ میں کسی کا سایہ نہ ہو. مریم کی ماں کو پتا وہ جانتی, اب کر رہی مولا اس کا بابا تو چلا گیا, 2 سال دودھ پلا کے میں بھی شاید چلی آؤں گی تیری رحمت میں, کیونکہ میری منت ہی ایسی تھی. بیٹی بیٹا ہوتا چلیے میری آواز آپ کو سمجھ میں آئے, پیچھے والوں کو زیادہ آئے گی کیونکہ آگے کا اسپیکر توجہ چاہیے. اسی بھی صورت ہے مولا تو نے مجھے ممتا کا سواد تو چکھا, مجھے ممتا کا سواد تو چکھا دیا. اور اگر یہ درود پاک پڑھیں تیل ڈال کے کوئی بیٹھا نہیں تھا کرسی لگا کے, درود پاک پڑھیں. اللہ